العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم طلباء عزیز کے سامنے آگے والا شعر پیش کرنے جا رہے ہیں. سبق کا آغاز ہو رہا ہے. طلباء دل جمعی اور توجہ کے ساتھ سنیں، سماعت فرمائیں اور دھیان دیں، سمجھیں اور یاد کریں. متنبی کہتا ہے یستأثر البطل الکمی بنظرۃ، یستأثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ. حسب معمول سب سے پہلے ہم اختصاراً شعر کی تحلیل نحوی اور ترکیب نحوی پیش کیے دیتے ہیں. یستأثر فعل با فاعل ہے. البطل الکمیہ، البطل موصوف، الکمیہ صفت. موصوف صفت سے مل کر موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا یستأثر فعل کا. بنظرۃ بحرف جار، نظرۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یستأثر فعل کے. یستأثر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دوسرے مصرع کی اور مصرع ثانیہ کی ترکیب نحوی میں ملاحظہ فرما لیجئے. واو مستانفہ، یحول فعل با فاعل، بین فؤادہ و اذائہ بین مضاف، فؤادہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ. واو عاطفہ، اعضائہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا بینہ مضاف کا. بینہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا یحول فعل کا. اور پھر یحول فعل اپنے فاعل اور مفعول فی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. شعر میں آئے ہوئے کلمات اور لغات عربیہ کی تحلیل لغوی و صرفی پیش کی جا رہی ہے. یستأثر بحث اس بات فعل مضارع معروف ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. استأثر یستأثر استیثار، استأثر یستأثر استیثارا باب استفعال سے ہیں قیدی بنا لینا. البطل، بطل جمع ابطال آتی ہے، بطل جمع ابطال آتی ہے. بہادر، دلیر، پہلوان، ہیرو وغیرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے. بطل یبطل بطالۃ باب کرما، یکرموں سے بہادر ہونا. الکمی، کمی جمع کماتن اور اکماتن آتی ہے. ہتھیار بند، مسلح بہادر، ہتھیار بند، ہتھیاروں سے لیس، زرہ پوش. اور البطل الکمی کے معنی ہے مسلح بہادر، ہتھیار بند بہادر، ہتھیاروں سے لیس بہادر، زرہ پوش. کما یکمی کمن باب ضرب یضرب سے مسلح ہونا، زرہ پہننا. نظرتن کے معنی نگاہ کے آتے ہیں، نظر کے آتے ہیں. نظر ینظر نظرا باب نصر ینصر سے ہیں دیکھنا. یحول بحث اس بات فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. یحول حال یحول حولا باب نصر ینصر سے ہے حائل ہونا.
رکاوٹ بننا، حائل ہونا، رکاوٹ بننا. فؤاد جمع افئدۃ کے معنی دل کے آتے ہیں. عزاء، عزاء مصدر بھی ہے، اس میں مصدر بھی ہے. عزی یعزا، عزان باب سمیع اسمعو سے ہے، مصیبت پر صبر کرنا. العزاء الصبر. التعزیۃ، عز یعزی تعزیۃً باب تفعیل سے ہے. اگر باب تفعیل میں لے جاؤ گے تو معنی ہوگا تسلی دینا اور صبر دلانا. اور باب ضرب یضرب میں اگر اسے لے جایا جائے گا تو اس صورت میں معنی ظاہر بات ہے کہ بدل جائیں گے. عزا یعزی، عزا یعزی، اور باب ضرب یضرب سے عزین، اور عزا یعزو عزواً باب نصر ینصر دونوں سے باب ضرب سے نسبت کرنا، اور عزا یعزو عزواً باب نصر سے منصوب ہونا. اب شعر کا سریح ترجمہ سنیے. ہم آپ کے سامنے شعر کا سریح ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں. یستأثر البطل الکمی بنظرۃ، نگاہ حسن مسلح بہادر کو ایک ہی نگاہ میں قید کر لیتی ہے. مسلح بہادر شخص کو ایک ہی نگاہ میں قید کر لیتی ہے. نگاہ حسن، نگاہوں کا حسن، نگاہوں کا عشق مسلح بہادر شخص کو ایک ہی نگاہ میں قید کر لیتا ہے. وَيَحُولُ بَيْنَ فُؤَادِهِ وَعَزَائِهِ، اور وہ اس کے دل اور صبر کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. نگاہ حسن مسلح بہادر شخص کو نگاہ حسن ایک ہی نگاہ میں قید کر لیتی ہے اور وہ اس کے دل اور صبر کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، آڑ بن جاتی ہے. شعر کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے بہادر کو بس ایک ہی نگاہ حسن قید کرنے کے لیے کافی ہے. کسی حسینہ کی ایک نگاہ اگر اس پر پڑ جائے تو یہ اس کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے، قیدی بنا لیتی ہے، اور اس کے اوپر اپنا شکنجہ کش لیتی ہے. اور جب یہ حسین آنکھیں کسی کو اپنا قیدی بنا لیتی ہیں تو اس اسیر محبت کے دل اور صبر کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے کہ پھر دل کے پاس سے کبھی صبر کا گزر ہی نہیں ہوتا اور اس کی پوری زندگی بے قراری میں گزر جاتی ہے اور وہ پوری زندگی مضطرب و بے چین ہوتا ہے. شاعر نگاہ حسن کی اثر انگیزی کو بیان کر رہا ہے کہ اس کا وار اتنا خطرناک اور کاری ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور یہاں تک کہ مسلح بہادر کو بھی زخمی دل بنا دیتا ہے. ہر چند کے زرہ پوش جوا مرد کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن حسین آنکھوں کی جادوگری کے سامنے وہ بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا صبر و سکون غارت ہو جاتا ہے اور اضطراب و بے چینی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہیں. اس سلسلے کے اردو اشعار بھی بہت سارے ہیں، لیکن قلت وقت کی بنیاد پر ہم ان کو پیش کرنے سے بہرحال اس وقت عاجز و قاصر ہیں. آگے کا شعر سنیے. متنبی کہتا ہے: انی دعوتک للنوائب دعوتا، انی دعوتک للنوائب دعوتا لم يدع سامعها الى اکفائه. اس شعر میں انا حرف مشبہ بالفعل ہیں یا ضمیر اس کا اسم ہے. دعوت فعل با فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی ہیں جس کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے
کہ مفعول بھی کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے۔ للنوائبی لام حرف جار، النوائب مجرور، جار مجرور سے مل کر دعوتو کے متعلق ہوگا، اور دعوتاً منصوب کیوں ہیں؟ تو دعوتاً تو منصوب ہے، اگر ڈائریکٹ اگر اس کو کہا جائے تو یہ دعوتو فعل کا مفعول مطلق بنے گا، مصدریت۔ لیکن ترکیبی سلسلہ چونکہ آگے چل رہا ہے، اس لیے ہماری نگاہیں آگے کو بھی جاری رہنا چاہیے۔ تو دعوتاً کو براہ راست مفعول مطلق نہ کہتے ہوئے یہاں ترکیب نحوی میں اسے موصوف قرار دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اور ہم نے یہ قاعدہ بارہا پڑھا ہے، اور یہ قاعدہ بہت زیادہ مستعمل قاعدہ ہے کہ اس میں نکرہ کے بعد آنے والا جملہ فعلیہ خبریہ ہو یا جملہ اسمیہ خبریہ ہو، وہ اس کی صفت بن جایا کرتا ہے۔ بقاعدہ الجمل بعد النکرات صفات وبعد المعارف احوال، اس قاعدے کی بڑی اچھی وضاحت مع امثلہ مع تمرینات و تدریبات کے معلم الانشاء کے جزء ثانی اور دوسرے حصے میں کی گئی ہے، آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہو۔ بہرحال لم یدع فعل مجہول ہیں، بحث نفی در فعل بحث نفی بلم در فعل مستقبل معروف مجہول ہیں۔ سمعو ہے مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب فاعل بنے گا لم یدعو فعل مجہول کا۔ الہ حرف جار، اکفا مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا، اور پھر یہ لم یدعا کے متعلق ہوا، اور پھر لم یدعا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بقاعدہ الجمل بعد النکرات صفات دعوتاً کی صفت بنے گا، پھر دعوتاً موصوف صفت مل کر دعوتو کا مفعول مطلق ہوا، اور پھر دعوتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب بنے گا انا حرف مشبہہ بالفعل کی خبر۔ انا حرف مشبہہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تحلیل لغوی پیش کی جاتی ہے۔ دعوتو بحث اس بات فعل مضارع فعل ماضی معروف ہیں، صیغہ واحد متکلم کا ہے، میں نے بلایا، میں نے پکارا۔ دعا یدعو دعاءً و دعوتاً، پکارنا، اب نصر ینصرو سے آواز دینا، بلا لینا۔ النوائب نائبتن کی جمع ہے، شدائد، حادثات، مصائب، مصیبتیں۔ اکفاءن اس کا مفرد کفء آئے گا، ہم پلہ، ہم رتبہ، ہم مقام و ہم مرتبہ، ہم نظیر، ہم مثل کے معنی میں ہیں۔ اب ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں۔ انی دعوتک للنوائب دعوتاً، انی دعوتک للنوائب دعوتاً لم یدع سامعها الى اکفائه، بے شک میں نے تجھ کو مصیبتوں کے وقت پکارا، اس طرح پکارنا۔ انی دعوتک للنوائب دعوتاً، بے شک میں نے تجھ کو مصیبتوں کے وقت، النوائب عند الشدائد و عند المصائب، پکارا، دعوتاً اس طرح پکارنا کہ اس پکار کا سننے والا، سامعوہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع بھی متعین کر لیا جاویں کہ دعوتاً اس کا مرجع ہے کہ اس کا سننے والا، یعنی اس پکار کا سننے والا اپنے ہم مثلوں، ہم مرتبوں اور ہم رتبوں کی طرف نہیں پکارا گیا ہے۔ متنبی اپنے ممدوح سیف الدولہ کی مدح کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جناب کو،
یعنی سیف الدولہ کو حوادث و مصائب سے نمٹنے کے لیے آواز دی۔ مجھ پر مصیبتیں آئیں، شدائد آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتوں نے میری گھیرا بندی کی، ایسے وقت ان مصائب کو دور کرنے کے لیے اور ان کو ہٹانے کے لیے میں نے آپ کو آواز دی۔ جناب والا، اپنے ہم پلہ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو نہیں پکارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب تو ان کا صفایا کرتے ہی رہتے ہیں۔ سر دست مصائب سے مقابلے کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی ہے، اس لیے کہ آپ کے سوا کسی کے اندر ان شدائد اور مصائب سے زور آزمائی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ممدوح کی غایت درجہ شجاعت کو بتلانا مقصود ہے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں کم ہی لوگ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے عموماً ان مصائب کے وقت لوگوں سے فریاد ہی نہیں کی جاتی ہے۔ پھر اور ایک بہت ہی سلیس شعر متنبی کا میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ فَأَتَيْتَ مِنْ فَوْقِ الزَّمَانِ وَتَحْتِهِ فَأَتَيْتَ مِنْ فَوْقِ الزَّمَانِ وَتَحْتِهِ مُتَصَلْصِلًا وَأَمَامِهِ وَوَرَائِهِ فَأَتَيْتَ مِنْ فَوْقِ الزَّمَانِ وَتَحْتِهِ مُتَصَلْصِلًا وَأَمَامِهِ وَوَرَائِهِ۔ چلیے، فا تفصیلیہ ہے، اتیتا فعل باب اتیتا فعل ہے، ضمیر انت ضمیر جو اتیتا کے اندر پوشیدہ اس کا فاعل ہیں، یہ ذوالحال ہیں۔ متسلسلا منصوب کیوں ہے؟ اسی لیے یہاں ترکیب نحوی میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ متسلسلا یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ پھر اتیتا کا فاعل یعنی ذوالحال حال سے مل کر اتیتا فعل کا فاعل بنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ من حرف جار، فوق الزمانی، فوق مضاف، الزمانی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، تحتی تحتی مضاف، ای ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، اور پھر اس کے بعد وہ امامہ و ورائہ، یہ پیہم اضافتوں کے بعد پیہم معطوف علیہ معطوف ہو کر مجرور ہوا من حرف جار کا۔ شاید آپ طلبہ ہماری اس تعبیر کو سمجھ رہے ہوں گے کہ پیہم اضافتوں کے بعد پیہم معطوف علیہ معطوف ہو کر مجرور ہوا من حرف جار کا، کیونکہ اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی کی تھی۔ اس طرح کی تراکیب نحویہ کی، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا اتیتا فعل کا، اتیتا فعل اپنے فاعل اور مفعول فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اب اس شعر میں آئے ہوئے جو کلمات اور لغات مشکلہ ہیں ان کے معانی ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ فوق یہ جو ظروف زمانیہ میں سے ہے، یہ مصدر کے طور پر فوق فاق یفوق کو فوقاً اگر کہا جائے، لیکن اس کا شمار جو ہے تو ظروف زمانیہ میں بھی ہوتا ہے یہاں، لیکن من حرف جار اس لیے مصدر کہا جا رہا ہے کہ فاق یفوق فوقاً، کسی پر غالب آنا، فائق ہونا، بلند ہونا، تحت فوقہ کی ضد ہے، وہی ظروف زمانیہ میں بھی ان کا ہے شمار۔ نیچے اوپر کے معنی میں، نیچے کے معنی میں، فوق اوپر کے معنی میں ہیں، تحت نیچے کے معنی میں ہیں۔ متسلسلا تسلسل یتسلسل تسلسلا باب تفاعل، تفاعل سے ہیں، گرجنا دہاڑنا، امام کے معنی سامنے کے ہیں، ورا امام کی ضد ہے، اس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، فَأَطَيْتَ مِنْ فَوْقِ الزَّمَانِ وَتَحْتِهِ مُتَسَلْسِلًا وَأَمَامِهِ وَوَرَائِهِ، پس تو آیا زمانے کے اوپر اور اس کے نیچے اور اس کے آگے، وَوَرَائِهِ اور اس کے پیچھے سے، متسلسلاً گرجتا ہوا
دہاڑتا ہوا مانند شیر کے، یعنی مصائب کی شدت کی تو نے کوئی پرواہ نہیں کی، مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ اور شدائد و مصائب کی راہوں کو بند کرتے ہوئے زمانے کے اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے گرستا ہوا آیا اور مصیبتوں کے لیے تو نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ یہ تیری شجاعت اور یہ تیری بہادری، یہ تیری دلیری، اللہ اس میں مزید اضافہ کریں۔ بس میں انہی اشعار پر آج کا اپنا یہ سبق ختم کیے دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإلی اللقاء انشاءاللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.